بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ جب سنا کہ حور کو ماموں جان کے گھر ملازمہ رکھ لیا گیا ہے تو میں حیران رہ گئی۔ جانتی تھی کہ ممانی بدصورت چیزوں کو برداشت نہیں کرتی، لیکن ماموں وہ تو تھے ہی انتہا درجے کے حسن پرست۔ کسی ایسی شے پر نظر پڑ جاتی جو ان کے مزاج سے نہ لگتی ہو تو ان کی طبیعت متلانے لگتی۔ حور پہلے ہمارے ملازم کی بیٹی تھی۔ انہوں نے ہوش سنبھالا تو اماں ایک بار اپنے بڑے بھائی کے گھر لے گئیں جو ڈپٹی صاحب تھے۔ یوں پہلی بار وہ ڈپٹی کمشنر کے گھر پہنچی۔ ممانی کو بخار تھا، وہ آنکھیں بند کیے پڑی تھیں۔ اماں نے کہا، ذرا بھابی جان کا سر دبا دو حور۔ میں بھائی جان کو سلام کر کے ابھی آئی۔ حور اس وقت 7 برس کی تھی۔ وہ ممانی کی پائنتی بیٹھ کر پوری لگن سے ان کی ٹانگیں دبانے لگی، جن میں اکثر درد کی شکایت تھی، اور آج تو بخار سے وہ نڈھال تھیں۔ خدا جانے حور کے ہاتھوں میں کیا جادو تھا کہ اس نے تھوڑی دیر ان کی ٹانگیں دبائیں تو ممانی کی ٹانگوں کا درد ہی ختم ہو گیا، بلکہ سارے بدن کا درد ہی جاتا رہا۔ وہ بہت خوش ہوئیں، آنکھیں کھولے بغیر کہا، بچی آج آپا جی کے ساتھ ان کے گھر واپس مت جانا۔ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتی تم یہیں رہ جاؤ۔ اچھا دباتی ہو کہ بخار تک اتر جاتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں شفا ہے لڑکی۔ اماں نے کہا، بھابی بے شک آپ حور کو تمام عمر کے لیے رکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بس تب سے حور ماموں کے گھر رہنے لگی۔ وہ کسی گھر بھی رہتی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا باپ تو چل بسا تھا۔ میری اماں نے اس کو اپنے پرانے اور وفادار ملازم کی امانت سمجھ کر رکھا ہوا تھا۔ ان کو بھابی نے مانگا تو بلا تامل انہیں بخش آئیں۔ حور کا دبانا ان کو ایسا بھایا، یا یوں کہنا چاہیے کہ بیمار کو اتنا سکون ملا کہ انہوں نے اس کی صورت شکل کی طرف سے آنکھیں ہی بند کر لیں۔ سبھی حیران کہ ان بیگم کو تو بدصورت چہرے بھاتے نہ تھے، ان کو وہ علم غلم صورتوں والے کہا کرتی تھیں۔ انہوں نے حور کو کیسے رکھ لیا۔ اس کے بعد تو حور اس گھر کے ہر فرد کی ایسی ہر دل عزیز ہو گئی کہ سب نے اس کو دل سے قبول کر لیا۔ دراصل آدمی صورت سے نہیں اپنے گنوں سے جانا جاتا ہے۔ اس لڑکی نے اس گھر میں ہر کسی کی چاکری کر کے ثابت کر دیا تھا کہ جب بھی کام کرتی پوری لگن اور توجہ سے، اس قدر سلیقے کے ساتھ کہ کام بتانے والے کا دل شاد ہو جاتا۔ البتہ اس کی شکل صورت سب کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، تبھی تو اس کا نام حور سے بدل کر چھوکری رکھ دیا گیا۔ ڈپٹی ماموں کے گھر والے اسے چھوکری بلاتے تھے، اس کا اصل نام لینا اس نام کی توہین سمجھتے تھے۔ بدقسمتی کے ساتھ ساتھ بدصورتی کا داغ بھی اس مادر بدر یتیم کی ہستی پر لگا ہوا تھا۔ حور کی بدصورتی کوئی ایسی ویسی نہ تھی۔ جب کبھی بے خیالی میں آئینہ دیکھ لیتی تھی، خود بھی اپنے عکس سے ڈر جاتی تھی۔ جانے کون سی بھیانک ساعت نے اس نے اپنی ماں کو کوکھ میں قرار پایا تھا کہ سارے جہاں کی بدصورتی اس پر ختم تھی۔ اس ظالم دنیا میں جیسی صورت ہو سلوک بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ بچپن سے تیکھی نگاہوں اور توبہ توبہ کہنے والوں نے اس کا کلیجہ چھلنی کر ڈالا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اپنی پیدائش کے دن ہی جنم دینے والی کے ساتھ اس جہان سے دفان ہو جاتی۔ اس روز ڈپٹی ماموں کی لڑکی کے لیے لوگ رشتہ دیکھنے کے آئے ہوئے تھے۔ بیگم صاحبہ نے کہہ دیا تھا، دیکھ چھوکری، تو مہمانوں کی طرف یہ بھوتنی سی شکل مت لے کر آ جانا، ورنہ وہ تیری صورت دیکھ کر اٹھ کر چلے جائیں گے ہمارے گھر سے کہ ان کے ملازم ایسے بد شکلوں تو مالکوں کا ذوق کیسا ہوگا۔ حور بیچاری گردن ہلا کر ایک کونے میں دبک گئی۔ جانے پھر کیا اس کے جی میں آئی کہ حسنہ بی بی کے ہونے والے دلہا کو دیکھنے کے شوق میں وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی کہ جہاں سے مہمان نظر آ رہے تھے۔ لڑکا بڑا خوبصورت تھا، مگر جو اس کا بڑا بھائی تھا وہ تو بس یوسف ثانی ہوگا۔
وہ اپنی صورت بھول کر ایک ٹیکسی اس کو دیکھنے لگی کہ الہی، کہاں تو نے مجھ جیسی بدصورت کو بنایا اور کہاں ایسے حسین چاند سے مکھڑے بھی تخلیق کیے ہیں۔ ایک ذرا سا گورا رنگ مجھے بھی دے دیتا، تیرے جہاں میں کون سا کمی تھی۔ دروازے کے ایک کونے سے اس کو یوں اپنی طرف جھانکتے پا کر خرم صاحب بولے، لڑکی ایسے کیا جھانک رہی ہو، جاؤ چائے لے کر آؤ۔ تبھی بیگم صاحب کو پتہ چلا کہ حور کمرے کے دروازے پر ہے۔ انہوں نے جو ادھر کو نگاہ ڈالی، یہ بیچاری ڈر کر باورچی خانے کو بھاگی۔ تبھی چھوٹی بی بی نے چائے کی ٹرے اس کو تھما دی کہ جا کر مہمانوں کے سامنے رکھو۔ وہ بیچاری ناچار کانپتے ہاتھوں سے ٹرے لے کر آ گئی۔ بیگم اس دم تو غصہ پی گئیں کہ اس گھڑی کا یہی تقاضا تھا۔ دل میں غصہ کھولنے لگا تھا کہ باوجود منع کرنے کے یہ چھوکری ادھر کو جھانکنے سے باز نہیں آئی اور اپنی منحوس صورت ان کو دکھا ہی دی۔ پھر حکم دیا گیا کہ ٹرے رکھو اور چائے مہمانوں کو دو۔ وہ سلیقے سے ہر کسی کو چائے کی پیالی تھمانے لگی، لیکن جب پیالی خرم کو دی، ان کے رعب، حسن سے ہاتھ لرزا اور اوپر سے بیگم نے جو گھورا تو پیالی خرم صاحب کے اوپر ہی گر پڑی۔ گرم چائے سے ان کی ٹانگ جل گئی۔ بیگم صاحب جو بہت سخت کام لے رہی تھیں، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جوتی اتار کر حور کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ان کے منہ سے یہ الفاظ بے اختیار لبوں تک آ گئے، اندھی، بدصورت، چڑیل، چل نکل جہاں سے۔ خرم صاحب نے بالآخر ان کا ہاتھ پکڑ لیا، بولے، آنٹی کیا غضب کرتی ہیں، یہ بدصورت ہے تو کیا ہے تو انسان، بدصورتی کی اتنی بڑی سزا۔ اس نے پیالی مجھ پر جان کر تو نہیں گرائی، جانے دیجیے۔ بیچاری حور کمرے سے روتی نکل گئی۔ سب کے سامنے اپنی اس قدر تذلیل پر اس کو دلی صدمہ ہوا۔ سوچنے لگی، اے اللہ، میں مر کیوں نہیں گئی۔ اس نے اپنی کوٹھری میں جا کر رو رو کر موت کی دعا مانگی تھی۔ مانگی تو موت کی دعا تھی، مگر لگی زندگی بن کر۔ دوسرے دن خرم صاحب نے کہہ دیا، میں شادی کروں گا تو اس بھوتنی چڑیل سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ سنا تھا کہ شادی اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کو ان کی پسند کی لڑکی نہیں ملتی تھی۔ حسن تو حسن سے چار چاند لگتے ہیں، ان کو والدہ کہتی تھیں۔ پھر یہ تو تھے بہت نازک مزاج۔ ماں نے ایک سے ایک حسین لڑکی بتلائی، ان کے جی کو کسی کی صورت نہ بھائی، اور جو بھائی بھی تو وہ کون، ایسی کالی بھدے نقوش والی، جس نے سنا دانتوں میں انگلیاں داب لیں۔ خرم کی ماں دم بخود اور ہماری مومانی بیگم، وہ تو بہت بنائیں کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا جن کی دولت کا حساب نہیں، اور وہ بھی یوسف ثانی جیسا، اور ہمارے گھر کی نوکرانی ایسی دبتی شکل والی، ہرگز نہیں۔ مگر بعد میں سب نے سمجھایا کہ تمہارا کیا جاتا ہے۔ خود ڈپٹی ماموں نے اپنی زوجہ محترمہ کو کہا، عالم جان، جب ان کے چھوٹے لڑکے کے رشتہ تمہاری لڑکی سے ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو ناراض کر کے اپنی بیٹی کے نصیب کو ٹھوکر کیوں مار رہی ہو؟ ہے تو مشکل بات، مگر ناممکن نہیں۔ احمر کی شرط یہی ہے کہ وہ ہماری لڑکی سے تبھی شادی قبول کرے گا جب اس کے بڑے بھائی خرم کی منشا پوری کی جائے گی۔ تو ہمیں انہیں چھوکری کا رشتہ دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہر کسی کی اپنی پسند اور اپنی قسمت ہوتی ہے۔ خدا نے اس غریب لڑکی کی قسمت ایسی ہی بنائی ہوگی، تو ہم اور تم اس کی تقدیر کو بگاڑنے والے کون؟ اور ہماری ایسی کیا جرأت کہ اللہ کی منشا میں دخل دیں؟ ہم اس کے عاجز بندے، ہم کو عاجزی سے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ کے ڈر نے مومانی بیگم کو رام کر دیا، اور یوں ایک بدقسمت نہ رہی، بلکہ وہی بد شکل کہ جس کی صورت دیکھنے کو کسی کا جی نہ چاہتا تھا۔ عزت کے ساتھ ہمارے ڈپٹی ماموں نے گہنوں سے لاد کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر رخصت کر دیا۔ وہ چھوکری جو کل تک ان کی چاکری کرتے نہ تھکتی تھی، شادی کے بعد اس کے سامنے کئی نوکر چاکر تھے۔ وہ ہر کسی کے اچھے پہناوے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنے والی، اب لباس میں سونے سے پیلی دولت میں کھیل رہی تھی۔
خرم صاحب نے ایک شاندار کوٹھی اس کے نام لکھ دی اور سب سے بڑھ کر اس کو اتنا چاہتے تھے کہ خاندان والے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حور کو دیکھتے رہ جاتے۔ سچ کہا ہے کسی نے، جب بھاگوں کے بھاگ لگتے ہیں تو ایسے جیسے حور کے کھلے۔ اللہ جانے اس لڑکی نے کس لمحے کتنے دل سے اپنے لیے ایسے اچھے دنوں کی دعا کی تھی کہ وہ دعا قبولیت کے لیے عرش تک گئی اور بارگاہ الہی میں مستجاب بھی ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی اپنے رب کی فیاضی اور رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس لڑکی کو ہر کوئی بدصورتی کے سبب حقیر جانتا تھا، اس کو ایک رئیس زادے نے دل کی آنکھ سے دیکھا اور پسند کر لیا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔